بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، رمضان المبارک کا روزے کا تعلق قرآن کریم سے بہت خاص ہے، اس لیے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا، اور آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی ہے، اس لیے رمضان سے قرآن کا خاص تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی، اور تراویح پڑھنے کے لیے کہا کہ ہم رمضان المبارک کے اندر تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنیں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے۔ تو اس مہینے کا تعلق قرآن کریم سے بہت ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر ہم کو قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارا جتنا بھی وقت ہے، زیادہ سے زیادہ وقت ہم قرآن کریم کی تلاوت کے اندر لگائیں۔ کم سے کم ہم اس مہینے کے اندر، اس ماہ مبارک کے اندر ایک قرآن کریم تو کم سے کم ختم ہی کر لیں، اور اگر ہمیں اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو ہم کم سے کم 3 ہے 5 ہے، جتنے آپ سے زیادہ قرآن ہو جائے، اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو مکمل کریں، اس لیے کہ اس مہینے کی نسبت قرآن کریم سے بہت ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امی کے ساتھ میں دور کیا کرتے تھے، یعنی ایک بار اللہ کے نبی سناتے تھے جبرائیل امی کو، اور پھر جبرائیل امی آپ کو سناتے تھے۔ جب جس سال آپ کی وفات ہوئی، اس سال آپ نے 2 دور کیے، یعنی قرآن کریم کو 2 بار سنایا۔ تو یہ مہینہ قرآن کریم کی نسبت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر خاص آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا، کم سے کم وہ قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کے، اور کم سے کم اس میں بسم اللہ یا جو بھی آتا ہے اس میں انگلی پھرا کر کے، اپنی انگلی کو پھیر کر کے وہ بسم اللہ، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت سچ ہے، قرآن پورا کا پورا سچ ہے۔ اس لیے ہم قرآن کی آیت پر انگلی رکھ کر کے، جن کو کچھ نہیں آتا تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ ایک گاؤں کے اندر ایک بندہ، اس کا انتقال ہوا، اور جب اس کا جنازہ ہو گیا تو ایک شخص کی تھیلی اس کی قبر کے اندر گر گئی، جو بہت خاص تھیلی تھی، یعنی اس تھیلی کے اندر اس کا بہت خاص سامان تھا، اس کی سخت ضرورت تھی۔ اب اس کو یہ گمان ہوا کہ یہ کہیں نہ کہیں میری قبر کے اندر گری ہے، تو اس لیے علماء سے تحقیق کی، علماء سے پوچھا کہ بھئی میں قبر کھول سکتا ہوں؟ تو جب قبر کو کھولا، تو قبر کھولنے کے بعد میں اجازت ملی، اور قبر کو کھولا تو دیکھا کہ قبر کے اندر پھول ہی پھول ہے۔ اس بندے نے دیکھا یہ ماجرا بڑا عجیب ماجرا، کہ ابھی ہم نے اس کو دفنایا اور ابھی اس کی قبر کے اندر پھول۔ تو جب اس کے گھر پہ آ کے معلوم کیا اس کی بیوی سے کہ بھئی ایسا کون سا خاص عمل تھا ان کا، تو بیوی نے کہا کہ کوئی خاص عمل نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ کوئی تو خاص عمل ہوگا، تو بتایا بیوی نے کہ نہ یہ نماز پڑھتے تھے، نہ یہ کوئی دوسرا کوئی عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کیا عمل کرتے تھے، جب بھی یہ آتے تھے کھیت سے، آنے کے بعد میں سب سے پہلے وضو کرتے تھے، اور وضو کرنے کے بعد قرآن کریم کو ہاتھ میں لیتے، اور ہر آیت پہ انگلی پھیر کر کے یہ کہتے کہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کی، جو قرآن کریم پہ صرف انگلی رکھ کر کے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے کہہ رہا ہے، اللہ نے اس کی قبر میں یہاں پر ہی پھول ڈال دیے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم سے تعلق جوڑنا یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ کل قیامت کے دن قرآن اور روزہ یہ ہمارے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اس لیے تو اس کی مغفرت فرما۔ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، رات کے اندر یہ تراویح کے اندر مجھے سنا کرتا تھا، اس لیے تو اس کی مغفرت فرما۔ گویا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں کے دونوں کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جہاں آپ روزے رکھ رہے ہیں، ساتھ میں کلام پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔